سے کشمیر کی ہر ماں، ہر بہن، ہر اسلامی بیٹی سے یہ عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جب تک اس جسم میں جان ہے، جب تک کوئی بھی زندہ اہل ایمان ہے، وہ اس بات کا اعلان کرتا رہے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھ کو اٹھا کر اس اعلان کا اظہار کرنا ہے کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ برما سے ہمارا رشتہ کیا؟ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ ہاں، پھر اگر کوئی بتا کہ رشتہ لا الہ الا اللہ کا، لیکن پننوال میں اس ریلی کا مقصد کیا ہے؟ یہ کام تو پاکستان کی عظیم فوج، پاک فوج کا ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے، کشمیر کو آزاد کروائے۔ تم یہاں پر ریلی کیوں نکال رہے ہو؟ تو سنو، توجہ سے سنو۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھ لے، فَلْيُغَيِّرُوا بِالْيَدِ، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو ختم کرے۔ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، اس کی سہولت نہ ہو، اس کی طاقت نہ ہو، اس کا اقتدار نہ ہو، اس کا اختیار نہ ہو، اس کی پاور نہ ہو، اس کی قوت نہ ہو، اس کا روب اور دبدبہ نہ ہو، وَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ وَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی طاقت نہیں تو پھر کرے کیا؟ وہ اپنے دل میں برے کو برا جانے۔ تو بتائیں، انڈیا کے سارے ظالم ہندو، نریندر مودی سے لے کر اس کی ساری شیطانی اولاد کشمیر میں نیکیاں کر رہے ہیں یا برائیاں کر رہے ہیں؟ بولے، برائیاں کر رہے ہیں۔ اس برائی کو دل میں برا سمجھنے کی طاقت انڈیا کے مسلمانوں کے اندر ہے۔ وہ زبان سے نہیں اظہار کر سکتے، ہاتھ سے اظہار نہیں کر سکتے، صرف اور صرف اپنے دل میں برا سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ کام انڈیا کے مسلمانوں کا ہے۔ ہمارے اندر جو پاکستان کی عوام ہے، اس کروڑوں کی آبادی کا یہ حق بنتا ہے، کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ طریق لبیک کے پاس حکومت نہیں ہے، ابھی فی الحال طاقت نہیں ہے، صرف زبان سے اظہار کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی زبان کی قوت کا استعمال کر کے سڑکوں پہ نکل کے ریلیاں نکال کر کشمیر کے ہر مظلوم بچے کو اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے طاقت اور قوت دی، اللہ نے طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو اقتدار نصیب کیا، تو انشاءاللہ شاہین بھی چلے گا، گھوڑی بھی چلے گا، ابدالی بھی نکلے گا، اس کے زنگ اتارے جائیں گے، پردے ہٹائے جائیں گے، آئے نکلے گا، اور دنیا کو ہم بتائیں گے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر ہوگا کیا؟ کشمیر دے بچے ہستا ون، سب بھارتی کتے نستا ون، کشمیر آزادی چاہنے ہاتھائیوں لبیک دے نعرے لاندے، ہاں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی کہ لبیک والے لبیک کی صدا دیتے دیتے، لبیک 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 یا رسول اللہ کو ترانا علاقتے علاقتے، کشمیر سے آجے وفان نبھاتے نبھاتے کشمیر میں داخل ہوں گے، اور انشاءاللہ کشمیر کی ہر ماں، ہر بہن اور ہر بیٹی ہمارے اس جذبے کو دیکھ کر پکار اٹھے گی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کشمیریوں سے میرا رشتہ کیا؟ لا الہ۔ کشمیریوں سے تیرا رشتہ کیا؟ لا الہ۔ کشمیریوں سے عمران خان کا رشتہ کیا؟ لا الہ۔ کشمیریوں سے پاک فوج کا رشتہ کیا؟ لا الہ۔ کشمیریوں سے بردادر خان والوں کا رشتہ کیا؟ ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے اگر کشمیر میں کسی ماں کی چادر اترتی ہے تو اس دل میں درد ہوتا ہے، وہاں پر کسی بیٹی کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، اس آنکھ میں آنسو آتا ہے، وہاں پر کسی اسلامی بہن کی عزت کو تار کیا جاتا ہے، تو میرا دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ بغداد کے مظلوم مسلمانوں کا درد اس سینے میں ہے، کشمیر کی روتی بچیوں کی آہیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں، اور ہم یہ پکارنے پر
مجبور ہو جاتے ہیں کہ کشمیریوں سے ہمارا رشتہ کیا. ہاں بس یہ بات آپ نے گھر جا کر سوچنی ہے. آپ نے اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ ہم نے کشمیریوں سے تعلق رکھا ہے تو کس وجہ سے. یہ تعلق اتنا کچا نہیں ہے کہ 1948 سے لے کر 2021 تک ہر مسلمان کہتا ہے کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے, کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. بتائیں میں آپ کی شاہراہ کاٹ دوں, آپ میری کاٹ دیں, اللہ نہ کرے. اللہ مہربانی فرمائے ہم سب ایک دوسرے کی عزت جان مال کے محافظ بنے. اگر کوئی آپ کی شاہراہ کاٹے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ تو سوچنے والی بات تو ہے نا کہ 73 سال 73 ایئر پاکستان والے کہتے رہے کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. عجیب پاکستان ہے جو 73 سال بغیر شاہراہ کی زندگی گزار رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو اصل وقار ہے وہ مجروح ہو رہا ہے. چوروں کے ہاتھوں, ڈاکوؤں کے ہاتھوں, لٹیروں کے ہاتھوں. آج تک 73 سال میں کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے, لیکن آج تک یہ شاہراہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ لٹیرے ہمارے اوپر مسلط رہے ہیں. دین دشمن, ملک دشمن, اسلام دشمن ہمارے اوپر مسلط رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ عزت و وقار والی زندگی گزاریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے ساتھ کشمیر سے اظہار یکجہتی کریں, اور یہ کام ہمارا ہے. اب اوپر چلے جائیں, عمران خان کا حق کیا بنتا ہے, ہماری ملک کی حکومت کا انتظامیہ کا کام کیا ہے کہ جو زبان سے جہاد کا اعلان کرنا وہ ہمارے ذمہ تھا. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فَلْيُغَيِّرُ بِالْيَدِ. آپ اپنے ہاتھ کی پاور دکھائیں, اپنی حکومت کی پاور دکھائیں, اپنی طاقت کو دکھائیں. آپ شاہین کو نکالیں, گھوڑی کو نکالیں, ابدالی کو نکالیں, آپ درات ٹینک نکالیں اور دنیا کو دکھا دیں کہ جو دل میں برا سمجھتے تھے انہوں نے دل میں برا سوچا, اور جنہوں نے اس انڈیا کے مودی کی دہشت گردی کو دل میں برا جانتے ہوئے زبان کی طاقت تھی, پاکستانیوں نے زبان سے اس بات کا اعلان کیا. اور ہم حکومت پاکستان, ہم پاکستان کی انتظامیہ طاقت رکھتے ہیں, پاور رکھتے ہیں, اپنی دفاعی قوت بھی موجود ہے, ہمارے پاس اسلحہ کی بھی ڈھیر ساری تعداد موجود ہے. ہم اپنے ہاتھ کی طاقت دکھا کر ہم کشمیر کو آزاد کروانا چاہتے ہیں. ہم فلسطین کی مسلمان بہنوں کی عزتوں کا تحفظ چاہتے ہیں. وہ اس لیے عمران خان اور اس کے جملہ جو دوست ہیں, احباب ہیں, ان سے ہاتھ جوڑ کر کہوں, اور یہ ہاتھ جوڑنے اس کی ذات کے لیے نہیں, اپنی کشمیر کی ماں کے لیے. میرے ہاتھ جوڑنے کشمیر کی بہن کے لیے, میرے ہاتھ جوڑنے کشمیر کی بیٹی کے لیے, کشمیر کے ان جوانوں کے لیے جنہوں نے برہان وانی کی طرح گولیاں سینے پہ کھا کے بتایا ہے کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا رشتہ ہے, ہم ایسے توحید کے پرستار ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے. ہم نے آپ بھی آپ مہربانی فرمائیں, آپ صرف اور صرف آدھا گھنٹہ احتجاج نہ کریں, یہ کام ہمارے ذمہ ہے. اجمل قادری صاحب نے کہا تھا کہ لمبردار نے مسجد میں جھاڑو پکڑا نہ صفائی کرنے لگا, تو مسجد کے امام صاحب نے آ کر کہا کہ لمبردار صاحب آپ مالدار ہیں, یہ کام کسی غریب کی ہتھے چڑھنے دیں, آپ مالدار ہیں, آپ مسجد میں زیادہ چندہ جمع کرائیں, یہ کام آپ کے ذمہ نہیں ہے. اس لیے ہم عمران خان صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ دعا تک بات کو موقوف نہ رکھیں, دعا کرنا ہمارے ذمہ ہے, اور کشمیر کے دردوں کی دوا کرنا تمہارے ذمہ ہے. جو کام ہمارا تھا وہ ہم نے کیا, جو تیرا ہے وہ تو کر, اور دنیا کو بتا دے کہ انڈیا والے, انڈیا کے سارے دہشت گرد وہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا سرمایہ ہے, لیکن پاکستان والے کشمیر کو ہماری اپنی شاہراہ بھی کہتے ہیں. اور عقل سے سوچ کر بتا کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی. اور بحمداللہ تعالیٰ یہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان اپنے عزم کے حوالے سے, اپنے جذبے کے حوالے سے اب پوری کی پوری عوام پر, پاکستان پر اس بات کو واضح کر چکی ہے کہ کشمیر کے اصل مخلص یہی تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے ہیں. جو اس بات کا اعلان کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. ہاں
میں نے شروع میں اظہار کر دیا ہے کہ ہم لبیک والے چاہتے یہ ہیں کہ انڈیا کے سارے دہشت گرد کتے وہاں سے بھاگ جائیں، وہاں کی ماں بہن بیٹی کی عزت کا تحفظ ہو سکے، فلسطین کی روتی بچیاں خاموش ہو جائیں، اور شام کی وہ بچیاں جو کہتی ہیں کیا دوبارہ صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، کیا دوبارہ شہاب الدین غوری نہیں آ سکتا، کیا دوبارہ محمد بن قاسم والی غیرت کسی میں نہیں، تو ہم سارے مسلمان اس بات کا اعلان کرتے ہیں یہاں جتنے عاشقان رسول آئے جنہوں نے اپنی زبانوں سے لبیک کے ترانے گا کر، اپنی زبانوں سے کشمیر سے عہد وفا نبھا کر اس بات کا اعلان کیا کہ کشمیر کے بچے ہنس جاون، اللہ کرے اللہ بھیاڑا دیکھنا نصیب کرے۔ ایک بابا جس نے ساری زندگی کشمیر میں جہاد چو حصہ لیا، مرن لگیا وصیت کردا ہے کہ جڑے دیڑے کشمیر آزاد ہو گئے نا، آزادی نصیب ہو گئے، میری قبر پہ آ کے پیغام سنا دینا۔ انشاءاللہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان اس مجاہد کشمیر بابے انشاءاللہ یہ کشمیر آزاد کروا کے دکھان گے، اور بابے دی قبر تے فاتحہ خانی کر کے آکھن گے کہ جیڑا خواب تسی ویکھیا آئے، جس خواب سے تسی اپنی پوری زندگی لائی، وہ خواب اسی پورا کیتا ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ تاریخ لبیک والے دا منشور ایک ہوئے کہ کشمیر کے بچے ہنس جاون، سب بھارتی کتے نس جاون، کشمیر آزادی چاہنے ہاں تائنو لبیک دے نعرے لاندے ہاں لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت اللہ